بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایٹمی پاور پلانٹس پر حملے، بہت خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ سال 1986 کے ماہ اپریل میں 26 تاریخ کو یوکرائن میں واقع چرنوبل کے ایٹمی پاور پلانٹ کے ایک ایٹمی ری ایکٹر میں حادثہ ہوا اور دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایٹمی ری ایکٹر والی عمارت تباہ ہو گئی اور پھر فضا میں بڑی مقدار میں ایٹمی تابکاری شعاعیں پھیل گئیں۔ فوری طور پر درجنوں اموات ہوئیں اور متاثرہ علاقوں سے ہنگامی طور پر تقریباً 2 لاکھ افراد کو محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ منتقلی کے باوجود 14 سال کی عمر کے 1800 بچوں کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کی وجہ سے تھائرائیڈ کینسر ہو گیا۔ حادثہ میں مختلف ایٹمی تابکاری اثرات فضا میں پھیلے۔ آج تک ایٹمی آئسوٹوپس نمبر 90 اور نمبر 137 چرنوبل کی فضاؤں میں موجود ہیں۔ اس حادثہ کی وجہ سے بیلاروس، روس اور یوکرائن کا 1,50,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا اور چرنوبل پلانٹ کے شمال کی طرف 500 کلومیٹر کا علاقہ بھی زیر اثر آیا۔ اسکینڈینیوین ممالک بھی اس حادثہ کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو تابکاری سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ تفصیلات بتلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کل کوتاہ اندیش فوجی حکام کی طرف سے نہ صرف یوکرائن میں روسی قبضہ میں موجود ساپوریسیا ایٹمی پاور پلانٹ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو روس کی سرزمین پر موجود کرسک کے علاقہ میں موجود ایٹمی پاور پلانٹ پر بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرائن کا ساپوریسیا ایٹمی پاور پلانٹ، جس کے 6 ایٹمی ری ایکٹرز ہیں، اس وقت یورپ کا سب سے بڑا یہ ایٹمی پاور پلانٹ ہے۔ سال 2022 میں روس نے اس ایٹمی پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ماضی میں بھی اس ایٹمی پاور پلانٹس پر حملے کیے جاتے رہے، لیکن اب صرف ماہ اگست کے دوران اس ایٹمی پاور پلانٹ پر یوکرائن کی طرف سے 3 حملے کیے گئے ہیں۔ پہلا حملہ 5 اگست کو، دوسرا حملہ 6 اگست کو اور پھر 11 اگست کو تیسرا حملہ کیا گیا ہے۔ پہلے 2 حملے ڈرونز کے ذریعے کیے گئے، جبکہ تیسرے حملہ میں بارودی مواد استعمال کیا گیا جس سے صرف دھماکے ہوئے۔ ان حملوں کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حکام نے ایٹمی پاور پلانٹ کا دورہ کیا اور حملہ آوروں کو ان حملوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ جب 11 اگست کو ساپوریسیا کے پاور پلانٹ پر حملہ کیا گیا تو احتیاطاً روس نے روسی علاقہ میں اپنے ایٹمی پاور پلانٹس کی سیکیورٹی بڑھا دی۔ 6 اگست کو یوکرائن کی افواج نے دنیا کو حیران کر دیا جب اس کی افواج نے روس کے کرسک کے علاقہ میں حملہ کر کے 25 اگست تک تقریباً 1,263 اسکوائر کلومیٹر کے روسی علاقہ، جن میں تقریباً 95 قصبے اور دیہات شامل ہیں، اس علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور یوکرائن کی افواج باقاعدہ دفاعی بنکرز بنانے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ برس جولائی میں یوکرائن نے اس علاقہ میں موجود کرسک ایٹمی پاور پلانٹ پر کمیکاز ڈرون کے ذریعے پہلے بھی حملہ کیا تھا اور اس پاور پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 کا مین گرڈ سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ اب 21 اور 22 اگست 2024 کی رات کو یوکرائنی افواج نے اس ایٹمی پاور پلانٹ کرسک پر دوبارہ 3 میزائلوں اور 1 کمیکاز ڈرون کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق انہوں نے تینوں میزائلوں اور اس کمیکاز ڈرون کو مار گرایا تھا، اس لیے نقصان نہیں ہوا۔ اب واضح رہے کہ یہ ایٹمی پاور پلانٹ یوکرائن کے بارڈر کے ساتھ صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر روس کی سرزمین پر واقع ہے اور روس کے 3 بڑے پاور پلانٹس میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے۔ یوکرائن کے اس حملے کے بعد روس کے کرسک کے علاقہ میں خاصی سراسیمگی سی پھیل گئی ہے۔ روس نے اس پاور پلانٹ کے کارکنان کو بھی نکالنا شروع کر دیا ہے اور پاور پلانٹ کے ارد گرد دفاعی نظام کو بھی مؤثر کرنا شروع کر دیا ہے۔
انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے سوموار 26 اگست کو اس ایٹمی پلانٹ کے معائنہ کے لیے کرسک کے علاقہ میں جانا ہے۔ روسی حکام نے جو تصاویر جاری کی ہیں ان کے مطابق جو ڈرون اس حملے میں استعمال کیا گیا اس کی شکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں RPG-7 کی طرح ہے۔ یہ RPG-7 راکٹ پروپلشن گرینیڈ نمبر 7 کہلاتا ہے، اس طرز کی اس کی شکل ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس کا رینج کچھ زیادہ نہیں ہوتا اس لیے گمان کیا جا رہا ہے کہ اس ڈرون کو سمگل کر کے لایا گیا اور پھر ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب لے جا کر فائر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یوکرائن کے حکام کو چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ کے ایک ری ایکٹر کی وجہ سے پھیلنے والی تباہی کا اندازہ ہے تو ان کی طرف سے پہلے زاپوریزیا جس میں 6 ایٹمی ری ایکٹرز ہیں اور اب کرسک ایٹمی پاور پلانٹ جس میں 4 ایٹمی ری ایکٹرز نصب ہیں، ان کو نشانے بنانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق وہ یوکرائن کے اس قدم کو روس میں سراسیمگی پھیلانے کی پالیسی کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور کچھ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوکرائن روس کے کرسک کے ایٹمی پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کوئی اگر امن بات چیت ہوتی ہے تو روس کے پاس جو اس وقت یوکرائن کا زاپوریزیا کا ایٹمی پلانٹ ہے وہ واپس لینے کے لیے اپنی شرط منوا سکتا ہے۔ بہرحال یوکرائن کے حکام کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سراسیمگی پھیلانے یا اپنی شرائط منوانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ ایٹمی پاور پلانٹس پر حملے میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ ایٹمی معاملات کے ماہرین نے زاپوریزیا میں اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس کو دکھلانے کے لیے ایک نقشہ جاری کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان ماہرین کے مطابق اگر خدا نہ خواستہ کرسک ایٹمی پاور پلانٹ میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر یوکرائن، روس اور سینٹرل یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس علاقہ کے حکمرانوں کو سمجھ بوجھ دے اور وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اس علاقہ میں رہنے والے عوام الناس کے لیے کوئی خوفناک جو ہے وہ نتائج نکلنے شروع ہو جائے۔